اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈائلاگ ناکام ہوا، اس کے ساتھ ہی ہماری ساری لیڈرشپ کو اریسٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کو تو سب نے دیکھا کس طرح بے دردی سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو عدالت نے پھر اپنے حکم کے ذریعے دوبارہ سے اس آرڈر کو اریسٹ کو ختم کیا۔ اسی طرح جو میرے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے، دیگر اور لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے، اسد عمر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس ماحول میں ڈائلاگ ممکن نہیں ہے۔ اس پہ پھر عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ کی طرف سے اب ہاں ہونی چاہیے، آپ پہلے ایسے اقدامات اٹھائیں جو ایک ڈائلاگ کی سہولت اس کا کر سکے، اس کو آگے چلا سکے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو واقعی درست کر رہی ہے، درست فرما رہے ہیں کہ ڈائلاگ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم ڈائلاگ کی سجیشن تو دے سکتے ہیں لیکن ہم نے فیصلہ آئین کے تحت ہی کرنا ہے۔ میں نے عدالت کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے جو سپیچ میں کہا تھا وہ بھی دہرایا، جس میں سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کو امپلیمنٹ کرنا، آئین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چوائس نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وی کی ناٹ بلنک این آئی۔ تو عدالت نے کہا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں سب کو سننا بھی پڑے گا۔ یہ تھی آج کی کارروائی۔ اب بہرحال جو مین بحث ہے، جو ایکچوئل بحث ہے اس ریویو پٹیشن پہ، وہ ٹیوزڈے کو ہوگی۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ملک جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو قوانین پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں درخواست گزاروں اور فریقین کے رویے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے موجودہ حالات کے اندر، خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کی گرفتاری پہ جو تشدد ہوا، بعد میں تشدد کارروائیاں ہوئی، جلاؤ گراؤ ہوا، وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ تو آپ کے خیال میں ان حالات پہ الیکشن ہو سکتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس کے مطابق الیکشن کے نتائج بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا ان حالات میں؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو آپ کا پوائنٹ ہے، بالکل چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں جنگ ہو رہی ہو وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک انہوں نے قانونی نقطہ بتایا تھا، اس میں یہ تو خدا نخواستہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، لیکن یہ بات درست ہے، میں بھی اسے ایگری کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ملک میں جنگ ہو جائے تو پھر الیکشن کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی طوفانی آفت آ جائے، کوئی ارتھ کوئک ہو جائے جہاں جس علاقے میں الیکشن نہیں ہو سکتے، تو ہمارا آئین ایک گنجائش پیدا کرتا ہے کہ اس سچویشن میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی گنجائش نہیں ہمارے آئین میں کہ آپ الیکشنز کو ڈیلے کر سکیں، اور اس پہ سپریم کورٹ نے 2 فیصلے آلریڈی کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ آبزرویشن ہے، وہ ایک قانونی آبزرویشن ہے، وہ فیکچول آبزرویشن نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جو کچھ ہوا اور جس طرح کے ماردار ہوئی، پکڑ دکڑ ہوئی، جس طرح کے پبلک پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچا، وہ سارا آلریڈی ساری پولیٹیکل پارٹیز کنڈیم کر چکی ہیں، اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کون اس میں ملوث تھا، کس نے کیا، کون اس کا ذمہ دار ہے یہ ساری توڑ پھوڑ کا۔ لیکن یہ ایسے انسیڈنٹس جو ہیں یہ اگر ہو گئے ہیں، ان کی تو انویسٹیگیشن اپنی جگہ، لیکن آئین کو قتل نہیں کر سکتے۔ آئین میں اگر 90 دن کا الیکشن لکھا ہے تو آئین میں تو الیکشن ہونا ہی ہے۔ یہ چیزیں، یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، ضروری ہے۔ میری نظر میں بھی ہیٹ پہ یا نفرت پہ کوئی عمارت نہیں تعمیر ہو سکتی۔ نتھنگ کین بی بلٹ آن ہیٹ، اینڈ ایک ڈائلاگ بہت ضروری ہوتا ہے، ہر وقت اوپن رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کو بھی آپ نے زندہ رکھنا ہے۔ آئین کو آپ نظریہ ضروریت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ 2 بار عدالت خود فیصلہ دے چکی ہے، تو دیکھیں گے ٹیوزڈے کو کیا اس پہ بحث ہوگی۔ 90 دن کی جو آئینی حقوق تھی کمان وہ بھی گزر گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ بھی گزر گیا۔ اب آپ بھی سمجھتے کہ یہ جو قومی اسمبلی ہے اپنا ٹرم آئینی مینڈیٹ تو پورا کر لیا، جیسے پنجاب نے نہیں کیا، کے پی کے بھی نہیں کیا، پورا کرنے سے اس کا مذائقہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو اپنی مدت پوری کر ہی رہی ہے، ادھر تو کوئی ڈیزولوشن نہیں ہوئی، وہ تو اپنی جب ٹرم ختم کرے گی
وہ ہو جائے گی انلیس پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ڈیزالو کر دیں گے. لیکن جہاں تک پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے اور کے پی کے کا اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو آئین کے تحت ڈیزالو ہو چکی ہیں, اور آئین کے تحت جب وہ ڈیزالو ہو جائیں تو اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرا کے نئی اسمبلی لے کے آنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی 12.5 کروڑ عوام جو ہے پاکستان کی, 53 یا 54% عوام جو ہے ان کا ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے, وہ ان کی اسمبلی نہیں ہے. وہ اس قسم کی چیز آپ کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں کسی ملک میں بھی کہ وہ آئین کے بغیر ایک ملک چلتا رہے؟ یہ سب کو سوچنا چاہیے. علی ظفر صاحب, آج سماعت کے دوران چیف جسٹس